رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ اور مانیٹرنگ سیل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدارتی انتخابات کے لیے کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ راولپنڈی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعلیم کے میدان میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے پاکستان تعلیمی بہبود فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ مالی مشکلات سے بے فکر ہو کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ آج اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کو جدید تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ صوبوں کے تعاون سے اس سلسلے میں تمام ذرائع بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین ملک کی آبادی کا 48.3% ہیں اور تعلیم و تربیت کی فراہمی سے ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے خواتین پر تشدد روکنے کے لیے پی ایم آفس میں مانیٹرنگ سیل قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں حکومت کو خواتین کی معاشی شمولیت کو یقینی بنانے اور بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سینیٹر سیمی عزتی کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں مؤثر تعلیم اور ہنر کے پروگراموں کے ذریعے خواتین کی صلاحیتوں کو بھرتی کرنے اور ترقی کے مواقع بڑھانے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے صنفی حساس پالیسیوں کو متعارف کرانے اور حکام کے جامع ماحول کو فروغ دینے پر زور دیا جو خواتین کی فلاح و بہبود اور ترقی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایوان نے ایک اور قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی جس میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دیا جائے۔ سینیٹر رخسانہ زبیری کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں دائر صدارتی ریفرنس میں اپنی رائے میں تسلیم کیا کہ سابق وزیر اعظم کے منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل سے انکار کیا گیا تھا۔ ایوان نے مزید مطالبہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید قرار دیا جائے۔ ایوان کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کے 14ویں صدر کے چناؤ کے لیے صدارتی انتخاب کل ہوگا۔ صدر کے عہدے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مشترکہ امیدوار آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ صدر کا انتخاب سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی کالج کرے گا۔ رائے شماری خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگی۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اسی طرح انتخاب کے لیے کل صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس بھی ہوں گے۔ پولنگ صبح 10 بجے شروع ہوگی اور شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کو ان کے عہدے کی مدت ختم ہونے پر آج ایوان صدر اسلام آباد میں الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کے ایک چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آج ضلع شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں سے ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ہجمبرو کریک کے قریب ماہی گیروں کی کشتی ڈوبنے کے بعد پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق ماہی گیری کی کشتی الاسد جس کا عملہ 45 افراد پر مشتمل تھا خراب موسم کے باعث ہجمبرو کریک کے قریب کھلے سمندر میں ڈوب گئی۔ پاک بحریہ کے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے ساتھ پی ایم ایس اے جہاز اور کشتیاں ماہی گیر لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ میں راولپنڈی میں پشاور زلمی کے خلاف 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اب تک سے کچھ دیر پہلے تک
11.5 اوورز میں 84 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔